بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی۔ وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے تم سے کوہ طور کی دائیں جانب آنے کا وعدہ کیا۔ ونزلنا علیکم المن والسلوی، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل فرمایا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہماری پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی۔ ولا تطغوا فیہ، اور اس میں سرکشی مت کرو۔ فیحل علیکم غضبی، اگر سرکشی کرو گے تو تم پر میرا غضب واقع ہوگا۔ ومن یحلل علیہ غضبی فقد ھویٰ، اور جس شخص پر میرا غضب واقع ہوتا ہے وہ بالکل گر جاتا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور بے شک میں البتہ بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے۔ ثم اہتدی، اور پھر ہدایت پر قائم رہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ اپنی قوم سے آگے جلدی آنے کی وجہ کیا ہوئی؟ قال هم اولائی علی اثری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے بالکل نشانات قدم پر میرے پیچھے پیچھے ہیں۔ وعجلت الیک رب لترضی، اور میرے رب میں نے جلدی کی تیری طرف چلا آیا کہ آپ زیادہ خوش ہوں۔ قال فإنا قد فتناک قومک من بعدک، اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں نے تمہاری قوم کو تمہارے آنے کے بعد مبتلا آزمائش کر دیا۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی غرقابی کا ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ فرعون اور اس کے لشکروں کو بحیرہ قلزم کے اندر غرق کر دیا، اور اب بنی اسرائیل بالکل آزاد تھے، غلامی ان کی ختم ہو گئی، فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ اور پھر اس کے بعد یہ وہاں سے ملک شام اور فلسطین کی طرف عازم سفر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو انعامات ان کو یاد دلائے۔ ویسے تو بنی اسرائیل پر سب سے زیادہ انعامات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کیے، جن کا قرآن پاک کے اندر تذکرہ آتا ہے۔ یہاں تین انعامات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ایک آزادی جیسی نعمت کا، اور دوسرا آسمان سے من و سلوہ اتارنے کا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا۔ جب یہ لوگ دریا پار کر چکے تو دریا پار کرنے کے بعد ان کا جو پڑاؤ تھا وہ وادی تیہ میں تھا۔ پہلے سپارے میں بھی تفصیل سے گزرا، سورہ آراف کے اندر بھی تفصیل اس پر ہوئی، اور یہاں صرف اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ وادی تیہ کے اندر جب یہ لوگ مقیم ہو گئے تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، پہلے تو ہمارا سارا قانون ہی فرعون تھا، اس کی مرضی چلتی تھی، ہماری کوئی مرضی نہیں تھی، جو وہ کہتا تھا وہ ہم کرتے تھے، جو کھلاتا تھا وہ ہم کھاتے تھے، جو بلاتا تھا وہ ہم بولتے تھے۔
اب تو فرعون غرق ہو گیا، اب ہم آزاد قوم بن گئے، تو اے موسیٰ تو اپنے رب سے ہمارے لیے کوئی کتاب لے آ، کوئی پیغام لے آ، کوئی دستور اور منشور لے آ جس کے تحت ہم زندگی گزاریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم وادی طور کی دائیں جانب، کوہ طور جو پہاڑ ہے اس کی دائیں جانب تم آ جاؤ۔ کوہ طور کوئی اتنا بڑا پہاڑ نہیں ہے، عام سا پہاڑ ہے، نارمل سا پہاڑ ہے، لیکن دائیں جانب سے تھوڑا زیادہ اونچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا کہ کوہ طور پہ آ جاؤ۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر نکلے۔ یہ بنیادی طور پر 12 قبائل تھے، چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور پھر ان میں سے ہر بیٹے کی اولاد کا ایک بڑا قبیلہ بن گیا۔ تو یہ 12 قبائل تھے، 12 قبائل کے 12 سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام لے کر ساتھ نکل گئے کہ اللہ کی طرف سے کتاب لانی ہے اور ان کے لیے قانون لانا ہے۔ جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام تھوڑا آگے ہو گئے، نکل گئے وہاں سے ان سے، اور حضرت ہارون ان کے ساتھ تھے کہ تم پیچھے ہارون کے ساتھ تم آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سیدھے کوہ طور پر پہنچ گئے، اور کوہ طور پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تو جلدی کیوں آ گیا؟ کہا یا اللہ اس لیے جلدی آ گیا لترضیٰ، تاکہ تجھے زیادہ خوش کر سکوں، تیرا حکم تھا، دوڑے دوڑے میں پہنچ آیا تاکہ تجھے زیادہ خوش کر لوں۔ اور ادھر پیچھے یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 30 دن کے چلے کا کہا، 30 دن یہاں پر ٹھہرنا ہے، اور پھر اس کے بعد 10 دن اور زیادہ ہو گئے، 40 بن گئے۔ اور پیچھے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو باقی بنی اسرائیل کے پاس چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام آگے گئے تھے، وہاں پر سامری جو بہت بڑا جادوگر تھا، سامری نے کرتب دکھا کر ان لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور بہت سارے لوگ سامری کے ساتھ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو جلدی کیوں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور میں جلدی اس لیے آ گیا تاکہ تجھے راضی کر لوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو پیچھے گمراہ کر دیا، آزمائش میں ڈال دیا، اور سامری نے اسے گمراہ کر دیا۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ فرعون سے تمہیں نجات ملی، اور دوسرا وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، کوہ طور پر تمہیں بلایا اللہ تعالیٰ نے کتاب دینے کے لیے۔ یہ روحانی ایمان ہے، یہ روحانی انعام ہے، اور کتاب مل جائے اس سے بڑا انعام کوئی اور ہوتا ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں۔ سب انعامات کو ایک طرف رکھ دیے جائے تو قرآن پاک دوسری طرف ہو، تو قرآن پاک ان انعامات میں سے سب سے بڑا انعام ہے۔ تو انہیں تو ملنی تھی تورات، اللہ نے اس کو بھی بطور انعام کے ذکر کیا، اور فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تیسرا انعام تم پر یہ کیا کہ تمہارے لیے من اور سلوہ نازل کیا۔ من اور سلوہ کی عام فہم تشریح جو مفسرین نے کی ہے وہ یہ کہ جنت سے پکا پکایا کھانا، من اور سلوہ، یہ ان کے لیے نازل کیا۔ من ترنجبین کی قسم ہے، آسمان سے وہ اترتی ہے، شہد کے ہم شکل اور ہم ذائقہ، اور سلوہ جو ہے وہ کہتے ہیں جنت کے پرندے جو بھونے بنائے ان کے سامنے آ کر دسترخوان پہ لگ جاتے تھے۔ یہ عام تشریح کی ہے، ویسے علماء نے بڑی اس میں تحقیقات کی ہیں، اس کا یہاں محل نہیں۔ تو فرمایا تمہارے اوپر من اور سلوہ بھی نازل کیا، تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا، اور ساتھ حکم دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے تم کھاؤ۔
ولا تطغوا، کھاؤ ضرور لیکن سرکشی مت کرو، حد سے مت نکلو اور اپنے آپ سے باہر نہ نکلو۔ کیوں؟ فیحل علیکم غضبی، اگر تم حد سے باہر نکل جاؤ گے تو تم پر میرا غضب اترے گا، میرا عذاب اترے گا۔ اور یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ، پاکیزہ نعمتوں کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، سرکشی نہ کرو۔ سرکشی کرو گے تو اللہ کا غضب ضرور نازل ہوگا، اور وہ غضب کسی بھی شکل میں ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل پر تو بالکل حصی طور پر سامنے نظر آ گیا ان کو، جب غضب اللہ کا اترا، اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار عذابات کا نزول کیا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ حرام کام اور حرام کھانے پر ایسے غضب نازل کرتے ہیں، صورت اس کی مختلف ہوتی ہے، شکل اس کی مختلف ہوتی ہے، اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پر آزمائش اور عذاب ضرور نازل کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ ایک حلال ہوتا ہے اور ایک پاکیزہ ہے۔ حلال اور پاکیزہ قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پہ آیا ہے کہ حلالا طیبا، حلال بھی اور طیب بھی ہو۔ حلال تو یہ ہے کہ جس طرح جانوروں کو لے لیں، بھینس، بیل اور بکرا، بکری، یہ حلال ہیں، اور اس کے مد مقابل کتا وغیرہ، بلی، یہ کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ تو ایک تو کھاؤ حلال کہ جو شرعاً حلال ہوں، اور دوسرا طیب۔ طیب اس کو کہتے ہیں جو پاکیزہ ہو، جس کے ساتھ کسی اور کا حق متعلق نہ ہو، کسی غیر کا حق متعلق نہ ہو تو وہ طیب ہوتی ہے۔ اگر غیر کا حق متعلق ہے اس کے ساتھ، ہے وہ حلال کی لیکن حق غیر کا متعلق ہے، تو وہ طیب نہیں رہی ہے، وہ پاکیزہ نہیں رہی ہے۔ محنت مزدوری کر کے کمایا ہے لیکن اس میں کچھ شائبہ ہے کسی دوسرے کے حق کے شامل ہو جانے کا، تو یہ طیب نہیں رہا۔ اپنی حلال کی کمائی ہے، اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی تو غریبوں کا حق اس میں مل گیا، تو یہ طیب نہیں رہا۔ اسی طرح اور بہت ساری صورتیں ہیں۔ جانور کو ذبح کیا شرعی طریقے کے مطابق، تکبیر پڑھی اور حلال اس نے کر دیا، اسے ہے بھی جانور بنیادی طور پر بھی حلال، اس نے تکبیر پڑھ کے حلال بھی کر دیا، لیکن وہ جانور اس کا اپنا نہیں تھا، کسی کا اٹھا کے لے آیا تھا، چوری کر کے لے آیا تھا، تو یہ طیب نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور سرکشی نہ کرو۔ جب سرکشی کرو گے تو فیحل علیکم غضبی، میرا غضب تم پر حلال ہو جائے گا، غضب میرا تم پر اترے گا۔ ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو گیا تو وہ بالکل ہی گیا گزرا ہو گیا۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے بلندی سے پستی کی طرف گرنے کو ہوا کہتے ہیں۔ ہوا، خواہشات کو بھی ہوا کہا جاتا ہے عربی میں۔ خواہشات کو بھی ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندہ اللہ کی مرضی جو بالکل بلند چیز ہے اسے چھوڑ کر اپنی خواہشات یعنی پستی کی طرف وہ گرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے بھی سرکشی کی اللہ کا رزق کھا کر، اللہ اس پر غضب نازل کرتا ہے، اور ایسا غضب کہ وہ بالکل گر جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ غفار جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ لغفار، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ کس کو؟ تین قسم کے لوگوں کو، بلکہ تین قسم کی صفات والے شخص کو۔ پہلا لمن تابہ، جو توبہ کرے۔ توبہ کیا ہے جی؟ اللہ کی طرف رجوع ہے، اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے، اپنے تمام خطاؤں پر اظہار شرمندگی ہے، اور اللہ کی طرف رجوع ہے۔ جو رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ آمنہ اور ایمان لاتا ہے، اور تیسرا وہ عامل صالحہ، نیک اعمال کرتا ہے۔ صرف توبہ یا صرف ایمان بھی کافی نہیں ہے۔ ایمان تو ہے ضروری چیز، بنیادی چیز، لیکن ایمان کے ساتھ اللہ نے قرآن میں جا بجا شرط لگائی ہے اعمال صالحہ کی، کہ اعمال صالحہ ہوں گے تو پھر مکمل طور پر ایمان تب نجات دے گا، ورنہ اگر اعمال صالحہ نہیں ہیں، برے اعمال ہیں اور ایمان بھی ہے، تو پھر حدیث کی روح سے یہ ہے کہ اس کو اعمال صالحہ نہ کرنے کی سزا ضرور ملے گی۔
تو ایمان اور عمل صالح دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں ضروری ہیں۔ ایمان اگر درخت ہے تو عمل صالح اس درخت کے لیے مٹی، اس درخت کے لیے کھاد اور اس درخت کے لیے پانی ہے کہ جس سے وہ درخت نمو پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھل پھول دیتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ درخت سوکھ جاتا ہے، درخت تو ہوتا ہے لیکن وہ سوکھ جاتا ہے یا بے ثمر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ انی لغفار، میں بخشنے والا، معاف کرنے والا ہوں، لمن تابا، اس شخص کو جو توبہ کرے۔ توبہ کرنے والا تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ الا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یاد رکھو تم سب کے سب خطائیں کرنے والے ہو، گناہ کرنے والے ہو۔ وخیر الخطائین، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں لقب کیسا دیا کہ گناہ گاروں میں بہترین گناہ گار۔ گناہ گار تو برا ہوتا ہے، گناہ گار تو قابل نفرت ہوتا ہے، گناہ گار تو غلط ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وخیر الخطائین، بہترین گناہ گار۔ گناہ گار کو بھی بہترین کا خطاب دیا۔ کون سا گناہ گار بہترین ہے؟ التوابون، جو گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ہے، رب سے رجوع کرنے والا ہے، گناہ کی معافی مانگنے والا ہے، اور بے شمار احادیث اس پر ہیں۔ فرمایا کہ جو ایمان لائے، توبہ کرے، عمل صالح کرے، ثم اہتدی، اور پھر اپنے اس ایمان اور عمل صالح توبہ پر استقامت اختیار کرے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ فرمایا وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم قوم سے پہلے کیوں یہاں پہنچا ہے؟ قال ہم اولائی علی اثری، اثر کہتے ہیں نشانات قدم کو، سا کے ساتھ۔ فرمایا کہ وہ میرے نشانات قدم پر ہیں، میرے پیچھے پیچھے وہ آ رہے ہیں۔ وعجلت الیک، میں نے جلدی کی تیری طرف آنے کی، رب، اے میرے رب، لترضی، تاکہ تجھے راضی کروں، تجھے زیادہ خوش کروں۔ قال فإنا قد فتنا قومک، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تیری قوم کو تو آزمائش میں ڈال دیا ہے، من بعدک، تیرے آنے کے بعد، وأضلهم السامری، اور ان سب کو سامری جادوگر نے گمراہ کر دیا ہے۔ اس سامری کا واقعہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان